بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے. کرکٹ ہو رہی ہے اور وہ بھی پاکستان میں ہو رہی ہے اور ہم اس کا ذکر نہ کریں, اور وہ بھی ایشیا کپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے ورلڈ کپ میں بھی جانا ہے اور اس کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات ہو رہی ہو کہ پاکستان اور انڈیا کا دنیا کا سب سے بڑا جو ٹاکرا ہے وہ ہونے والا ہو اور ہم اس کا ذکر نہ کریں. تو اس کام کے لیے ہم نے آج بلایا ہے اپنی ایک اسپورٹس جرنلسٹ کو جن کا نام ہے ہنا سلمان, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ پہلے تو بتائیں کہ یہ ہوا کیا, چکر کیا چلا. اچھا بلا پاکستان میں ہو رہا تھا پورے کا پورا ایشیا کپ, اور اس کے بعد کیا بنا, بوم. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ عرفان فار ہیونگ می اوور. It's a great and always been a pleasure to talk on sports because مجھے لگتا ہے کہ آدھی زندگی ہم نے اسپورٹس کو دے دی ہے, اور کرکٹ از آر لو, اور 3 C's کے بغیر تو دنیا ہمیں لگتا ہے کہ ادھوری ہے. تو اچھا وینیوز کا یہ چکر تھا کہ ہائبرڈ ماڈل جو نجم سیٹھی صاحب نے کریٹ کیا, وہ چاہتے تھے جی ایشین کنٹریز کو ڈفرینٹ طریقے سے فائدہ ہو سکے. اچھا تھاٹ تھا, پی ایس ایل بھی تو انہیں کا تھاٹ تھا نا. نہیں لیکن یہ نجم سیٹھی صاحب نے بالکل نجم سیٹھی صاحب کا ہائبرڈ ماڈل تھا, بیکاز جب یہ پتہ لگا کہ BCCI ڈز ناٹ وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان, تو بجائے نیوٹرل وینیو پہ جاتے ہیں. ہمیشہ سے دبئی کا جو وینیو ہے ہم نے ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں, اور شائقین کرکٹ کے لیے ایک سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہی ٹکٹ خرید لیتے ہیں. تو ہائبرڈ ماڈل لیا گیا اور ایشین کنٹریز کے لیے بہتر تھا. ہر کنٹری کو, ہر ممالک کو موقع ملا کہ ہوسٹ کرے, اور ہوسٹنگ سے آپ کو یہ پتہ نا کہ ماشاء اللہ جنریشن ہوتی ہے, اکنامکلی اسٹریٹجی بہتر ہوتی ہے, بالکل سرکل چلتا رہتا ہے. تو اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا, بٹ اگین میچز کو ڈفرینٹ جگہ پہ لے کے جانا, سیکورٹی ایشو, سیکورٹی تھریٹس, پاکستان انڈیا کا بڑا ٹاکرا, اور پاکستان جس طرح بھی میچ کھیل کے گیا ہے کولمبو, تو وہ بھی ایک ڈفرینٹ ہمیں چیز نظر آئی ہے. لیکن سیکورٹی تھریٹس آپ دیکھتے ہو گے تو دیکھتے ہو کہ بھی کیونکہ آپ سے اس موضوع پہ ڈسکس نہیں ہوئی, باقی تو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں, آپ بھی ڈفرینٹ فورمز میں اس چیز کو ڈسکس کرتے رہتے ہو گے. لیکن جب پوری انڈیا کے علاوہ ہر ملک پاکستان میں آ کے کھیل چکا ہے, تو پھر اتنا بڑا سیکورٹی تھریٹ تو نہیں تھا کہ اس کو کیا ایلیویٹ زیادہ کیا, اس کو ٹریگر زیادہ کیا. ہماری بارڈر ٹینشن بہت زیادہ ہے. ہمارا جو ہسٹری ہے وہ ہمیں ہمیشہ امبارک کرتی ہے کہ بھائی پولیٹیکل سینیریو ہے, ادروائز پیپل لو ایچ ادر. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دبئی میں سب رہتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں, نیوٹرل وینیو میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ انڈین ہے, وہ پاکستانی ہے. I think it's all about hearts and it's a heart to heart game. It's so unfortunate کہ ہم اس چیزوں کے بارے میں ابھی تک ووکل ہو ہی نہیں پائے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹینشنز ہیں, اور وہ جو سینیریو ہوتا ہے وہ ہم اتنا پریشر لے لیتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ میچ ایسا بن جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے, ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ تو لڑے ہوتے ہیں, وہ ہمارے دلوں کی جنگ ہے, وہ جو ہم لڑے ہوتے ہیں دلوں کی جنگ ہے. تو وہاں پہ جو آپ جس کہہ رہے ہیں کہ مین ٹو مین بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا سافٹ رہتا ہے اس میں, لیکن جب میچ کی آتی ہے تو پھر تو لائنیں کھنچ جاتی ہیں اس میں, اور وہ پھر زیادہ ہوتی جاتی ہیں. لیکن میں اس موضوع بات کر رہا تھا کہ اگر چلو ہو گیا کہ چلو یہاں پہ پاکستان سے میچز دبئی نہیں گئے, دبئی کی بجائے جو ہے وہ چلے گئے سری لنکا چلے گئے, انڈیا بھی جا سکتے تھے, بنگلہ دیش بھی جا سکتے تھے, خطرناک ہو سکتا ہے, لیکن بہت بڑا پھڈا تھا. ہم لوگوں کا یہ سٹانس تھا کہ we won't travel. If India won't come, we won't travel. ایشیا کپ لیے تو کم از کم ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ. تو سری لنکا میں جو ہے سارے میچز تقریباً سری لنکا میں, بہت چھوٹا سا شہر ہے, بہت چھوٹا سا شہر پاکستان اور باقی 9 سے 10 میچز ہیں, اور باقی سیمی فائنل. اونلی ایشو لائک جو سینیریو اس وقت ہم نے کنسٹرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آن دا پیپرز, آن اکارڈنگ ٹو دا اسکرینس, سینیریو یہ ہے کہ ایشیا کپ کو, وہ جو ایشیا کپ کی ہائپ تھی نا, وہ جو کریٹ ہوتی تھی, لوگ ایک جگہ پہنچتے تھے, ہر کسی کو فائدہ ہوتا تھا. اب وہ نیوٹرل وینیوز میں جا کے وہ اس کی ہائپ کریٹ ہی نہیں ہو پائی. اور سری لنکا کا وہ شہر جہاں چننا, جہاں کے آلریڈی مانسون جو ہے وہ اتنا افیکٹ کرتا ہے, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ 90% رین ہے اکارڈنگ ٹو دا فورکاسٹ میں اس لیے نکال کے رکھی ہوئی ہے بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ 90% جو ہے وہ اس وقت تھنڈر شاور ہے وہاں, اور وائٹ واش ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے یہ ایشیا میں اس میں بھی ہوا تھا, آسٹریلیا میں بھی ہوا تھا, وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے بہت میچز, لیکن کچھ نہیں ہوا تھا, میچز پھر ہو گئے تھے. اور مانسون کا جو ہے کیونکہ یہ پریڈکشن چینج ہوتی رہتی ہے کیونکہ کلائمیٹک چینجز ہیں, لیکن یہ جو آپ بات یہ 80 to 90% پہ جا رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہا, یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ کم نہیں ہو رہا. بٹ وہ نہیں ہوا. آئی تھنک کہ اٹس ان دا ڈول ڈرمز.
ایک اور سچویشن ہے کہ سری لنکا نے ایک اور بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ یہاں پہ اگر بارش ہے تو ہم کسی ایسے سری لنکا میں کسی ایسے شہر میں لے جاتے ہیں میچ جہاں پہ بارش کی پریڈکشن نہیں ہے. نام بڑے مشکل ہیں, اوپر چڑھتے نہیں ہیں, اس لیے یو آر گڈ ان اٹ. تو وہ اس میں لے جاتے ہیں, لیکن بی سی سی آئی نے کہا کہ نو, نتھنگ ڈوئنگ, یہیں پہ ہوگا. اس کے بارے میں کچھ کمنٹ پاس کرو گے آپ؟ اس میں ڈر گئے پھر, ہماری ڈر گئے ہیں. ٹیم اسٹرانگ ہے, یہ ویئرز ٹیم اسٹرانگ ہے. دس از نیوز. اینڈ ون آف دی ہاٹ فیورٹ بھی ہے, اسٹرانگ بھی ہے, ٹرینڈ بھی کر رہی ہے. ہاٹ فیورٹ فار اس میں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ. دیکھیں ایشیا کپ از لائک لیڈنگ ٹو دی ورلڈ کپ. ایشیا کپ سے ہی لیڈ ہوگا ورلڈ کپ. ایشیا کپ میں کپ از دی وارم اپ فار دی ورلڈ کپ. تو آئی تھنک ہماری ٹیم از ہاٹ فیورٹ. اگر ہم اپنی بیٹنگ لائن دیکھیں, اگر ہم اپنے ٹاپ آرڈر دیکھیں, ٹاپ آرڈر ہاں آئی ڈو اگری ود دا فیکٹ دیٹ پہلے میچ میں نہیں چل پایا ٹاپ آرڈر. میں بھی پریشر ہو سکتا ہے, سچویشن میں بھی کس ٹیم کے ساتھ, جس ٹیم سے پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں, جو نکے نکے سے کاکا, ان کے ساتھ پریشر ہو سکتا ہے. نہ کرو یار. اور ہم ہوم گراؤنڈ I want to be very positive today. I want to be very positive because پاکستان انڈیا کا بہت بڑا ٹاکرا ہے. I want to be very positive today. تھا ایشوز تھے. ویئرز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جرنلسٹ, اسپورٹس جرنلسٹ نہیں ہوں. آئی ایم کریزی فین آف کرکٹ اینڈ لائک اینی بڈی. تو میں تو جو ہوں نا, میں عوامی بات کروں گا. یہ جو ہے نا ابھی ہنا ٹائپ لوگ جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں. میرا ٹیکنیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں جذباتی قسم کی باتیں کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا اور اس کے بعد میں ڈائسیکشن ہنا کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ یار آپ غلط کہہ رہی ہیں, اور اس پہ پھر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑی چھوٹی سی بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہنا سلمان ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ ثابت کرنے آئی ہیں آج کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ہاٹ فیورٹ ہے. ویسے دل تو ہمارا بھی یہ کرتا ہے کہ ہاٹ فیورٹ ہے, لیکن جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے. ابھی ہنا تھوڑے دن پہلے میں مرزا اقبال بیگ صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا, اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارا اسپیل ہوا, 3 میچز کا اسپیل اس سے پہلے ہوا, اور سری لنکا میں ہی ہوا, اور آلموسٹ سیم پچز اور سارا کچھ. تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت بھی فخر زمان بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے تینوں میچز میں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد جب اس کو کہا گیا کہ نہیں کوئی بات, دیکھنا جب ایشیا کپ شروع ہوگا اس میں. اور اب میں آپ کی بات پہلے میں کر دیتا ہوں, اس کے بعد پہلے میچ میں پھر نہیں چلے. اس کے بعد کہا کہ ہی از مین آف بگ میچز, ہی از اے بگ مین فار بگ میچز. جس دن بڑا میچ ہوگا اس وقت چلنا, کہ نہ کرو نا سائڈ نال. باقی اوور ٹو یو. فخر زمان ہی از ناٹ فٹ. آئی تھنک فخر زمان از انفٹ, انجرڈ تھے, اس کے بعد واپس آئے, کم بیک کیا. بالکل ٹیم میں کم بیک کرنا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ آفٹر سم ٹائم, اور وہ باہر رہنا, اور اس کے بعد پھر ایک پریشر لے کے واپس آنا. تو وہ بھی انجرڈ تھے. انجرڈ کے بعد آئی تھنک کہ ان کو ایک چانس دے دینا چاہیے, اب دے دینا چاہیے. اس لیے کیونکہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے, ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ کون سے جو ہمارے پلینگ 11 میں سے کون سے جو. لیکن وہ ہر چیز ہمیں پہلے سامنے آ نہیں گئی کہ یہ منڈا نہیں چل رہا. آپشنز I don't know اس کو, تو ہم اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بہت سارے بہت پیچھے جانا پڑے گا, پیچھے جانا پڑے گا. اور ہمیں یہ کہ ہم پی ایس ایل سے ہی ہمیں کافی پلیئرز ملے ہیں. ہم نے اپنا جو کہتے ہیں نا کہ جب تک ہمارا جو ریجنل لیول پہ کرکٹ تھا, ڈومیسٹک کرکٹ کو ہم نے اسٹرانگ نہیں کیا تھا, ہمیں پلیئرز نہیں مل رہے تھے. پی ایس ایل نے آ کے ہمارے ڈومیسٹک کو بہت اسٹرانگ کیا. ہمیں ایسے ایسے کرکٹر سامنے آئے جو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ بھی اتنا اچھا کھیلتے ہیں. شارٹیسٹ فارمیٹ ہے نا جی, بالکل شارٹیسٹ فارمیٹ ہے. اب یہ بالکل بات, یہ آپ کا ادھر جو ویلڈ پوائنٹ ہے کہ شارٹیسٹ فارمیٹ سے ایک بڑے فارمیٹ میں آنا, یہ بہت بہت بڑی بات ہے. پریشر لینا ایک بہت بڑی چیز ہے. فخر زمان کو انڈیا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے, if you go into the history. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک وی ہیو ہائی ہوپس. میں بالکل بات کروں گی نیوزی لینڈ کے میچز میں جہاں فخر زمان نے 90+ کی ایوریج دی تھی اور 328 رنز کا سکور کیا تھا, اور اس کی وجہ سے ہی ان کو ٹیم میں کم بیک کرنے کا موقع ملا. بٹ اگین اسٹل اگر ہم اسٹیٹسٹکس پہ جائیں تو ہمارے پاس ٹیم کے اندر بھی بہت بہترین کھلاڑی اور بھی ہیں. بالکل ہم محمد رضوان کو نہیں بھول سکتے. اچھا محمد رضوان پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے امام الحق کے اوپر آتے ہیں. ایک تو کمبینیشن بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ فخر اور امام دونوں لیفٹ ہینڈر ہیں, اور وہ پیس نہیں بننے دیتے بیٹر کی, بالر کی پیس نہیں بننے دیتے. لیفٹ ہینڈ
کا ہمیشہ اسٹرائک ریٹ زیادہ ہوتا ہے, بالکل زیادہ ہوتا ہے. لیفٹ ہینڈ جو بیٹسمین ہوتا ہے نا اس کا اسٹرائک, آپ سری لنکن ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں اس میں سے 80% لیفٹر ہیں سارے, اور وہ جب اسٹرائک کرتے تھے ڈی سلوا دیکھ لیں, رانا ٹونگا ہم نہیں بھول سکتے, پرانے پلیئرز آج بھی دماغ میں یاد آتے ہیں بھائی وہ کہاں. لیکن بالر کی لائن لینتھ کو خراب کرتا ہے نا لیفٹ ہینڈ, بالکل خراب کرتا ہے. تو یہ جب آپ جب موڈ میں آتے ہیں اور آگے آپ کے دونوں لیفٹ ہینڈرز ہیں, بلکہ پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے کہ کوشش کی جاتی تھی کمبینیشن ایسا ہو کہ ایک لیفٹی ہو ایک رائٹی ہو اس میں, تاکہ اس کی پیس ہی نہ بنے, اس کو سمجھ ہی نہ آئے, اس کا ردم ہی نہ بنے بالر کا. لیکن چلیں دونوں لیفٹیز ہیں, بٹ یہ امام کیری کر جائے گا. اب آپ کا یہی سوال ہوگا کیا ہمارا ٹاپ آرڈر لائن جو ہے وہ امام کیری کر جائے گا کہ نہیں کر جائے گا. ہاں, دس از سم تھنگ آئی تھنک ہی ول. یہ بڑا میچ ہے, اس میں پرفارم کرنا ہی کرنا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر پچھلے میچ میں تھوڑا سا ایشو ہوا ہے تو دے ہیو ٹو کم بیک اینڈ دے ول کم بیک ڈیفینیٹلی. فخر کی جگہ حارث کو نہیں ٹرائی کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, ابھی ایکسپیرینس اس کا نہیں ہے. آئی نو چھوٹے فارمیٹ کا ہے اس میں. فخر ہیز بگ ایکسپیرینس. میں کرانا سی ایکسپیرینس جب یہ میچز ہوئے تھے افغانستان کے ساتھ تو آپ ٹرائی کر لیتے. نہیں تو رسک لینے, بیکاز یہ میچ ایسا, اس میں رسک نہیں چلے گا. اگر اس میں کچھ ہو گیا تو لوگ کہیں گے ٹیم آپ نے چینج کر دی, آپ نے کیسے آرڈر چینج کر دیا, آپ کو نہیں پتا تھا یہ میچ کون سا ہے. مائی بگ کویسچن واز کہ اگر جو پہلے بھی ڈسکس ہوا مرزا اقبال بھائی صاحب کے ساتھ بھی, ان کا بھی ایگزیکٹلی آپ والا ہی پوائنٹ تھا اس میں, بٹ نہیں میں پھنسا ہوں اس پہ کہ آپ نے جو میچز افغانستان کے ساتھ کھیلے 3 میچز, اس کے بعد یہ جو ایشیا کپ کا پہلا میچ کھیلا اس میں, ان تینوں پہ آپ نے اپنا جو مین جو ایک بندہ تھا جو جس کا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ارطغرل غازی تھا انڈیا کے لیے, اس کو آپ نے ایکسپوز کر دیا تینوں میچز میں. اب ہر کوئی دیکھ تو رہا ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیسے کھیل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, سارا کچھ اس میں سارا نوٹ ہوتے ہیں سارا, اور ہر پلیئر ہر سلیکٹر سارے میچز دیکھ رہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت آپ نے اتنے بڑے بندے کا کانفیڈنس بنانے کی بجائے اس پہ کانفیڈنس لوز کروا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چانس دے دو. اس بندے کے بارے میں یہ بولنا نہیں چاہیے تھا کہ اس کو چانس دے دو. یہ تو ہمارا مطلب, یہ تو ایسے ہے کہ بابر اعظم کہہ رہے ہو کہ انہیں چانس دے دو. دیکھیے بابر اعظم کا بھی جب وہ ٹاپ آرڈر میں کھیلتے رہے ہیں, he could not perform. So much of pressure. Obviously captaincy بھی تھی, کیپٹن وہی سارا پریشر, اس کے بعد ٹیم کو لیڈ بھی کر رہا تھا. اور ایک وقت یہ آیا تھا کہ ایک کرٹیسائزم بھی بہت شروع ہو گیا تھا کہ بابر اعظم سے اب کپتانی لے لی جائے. ایسے ہی تھا, ہاں اس ٹائم پہ وہ کھیلتا رہا, بالکل ایسے ہی تھا, اور اچھا پرفارم کیا اس نے, بالکل اچھا پرفارم کیا. اب ان کا آرڈر چینج کیا, اس کو اچھا 3 ڈاؤن تو وہ تھا اس میں, وہ تو obviously اس فارمیٹ پہ آیا نا, یہ ODI فارمیٹ میں ہے. اس میں تو پہلے والے میں تو وہ اسی طرح سے جیسے تھا ویسے چل رہا تھا اس میں T20 کے اندر. دیکھیے T20 میں ہمیں پاور ہٹرز چاہیے, ہمیں ہٹنگ کرنی ہوتی ہے. T20 میں ہمیں گیم کو لے کے نہیں چلنا چاہیے. اٹس آل اباؤٹ پہلا گیا ہٹنگ شروع کر دو. وہ تو ٹیپ بال گیم ہے, اس میں آپ نے ہٹنگ کرنی ہے. یہ پوری سینیریو ہے, اس میں آپ نے پوری گیم بنانی ہے. آپ کو پاور پلے کے اندر کیا کرنا ہے, پاور پلے سے باؤنڈری پہ کیا کرنا ہے, آپ میں پیسر کو چلانا ہے, آپ کے فاسٹ بالر چلنے ہیں. لیکن پھر بھی آپ وہی کہیں گے کہ عرفان یہ تم بہت کہ ہے نا تم بہت سائڈ لے رہی ہو پاکستان ٹیم کی. کمبینیشن اگر دیکھا جائے تو ٹیم بیلنس لگ رہی ہے. پیسرز کی بات کریں, اگر ہم فاسٹ بالرز کی بات کریں, مڈل آرڈر کی بات کریں, اپنے ٹاپ لیڈنگ کی کریں, کمی کسی چیز میں نہیں ہے. یہ بات ہے پریشر کی. ہم نے پچھلے نا اتنے سارے ٹائم پہ جب سے ہم PSL کھیل رہے ہیں یا جب سے ہم نے باقی جو T20 ورلڈ کپ کھیلا, سب کچھ کھیلا, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے شان مسعود کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور شان مسعود جو ہے نا ایکچولی جو ہے نا وہ ODI کا پلیئر ہے. تو بھائی جان ODI میں آ رہا ہے نا, ابھی چلو کو چانس دیتے رہو آپ والی بات. اور جب ODI آیا تو ان کو یار شان مسعود کو سائڈ پہ کر دیں, باقی ہم سعود شکیل تو فلاں کے ساتھ. بالکل ایسے تھا. ڈو یو ایگری؟ وہ تو ایسے کر کے شرمندہ کیوں ہو رہی ہیں بتائیں مجھے. دسو اب آؤ. رکھا جا سکتا تھا ریزرو میں, ساتھ لے کے جانا جا سکتا تھا. جو ہم نے ایڈ آنس کیے ہیں ادھر ٹیم کے اندر جو نظر آ رہے ہیں, ان میں سے کچھ پلیئرز ہیں جو کہ جن کی جگہ نہیں بنتی تھی. اچھا مثلاً یہ میں آپ سے پوچھوں گی, میں تو ایک عام عوام جناب, میں تو عام عوام کی بات کر رہا ہوں. اس میں تو ایکسپرٹ تو سامنے بیٹھے ہیں, وہ بتائیں گے.
دیکھیں آپ آ گئی ہیں اس بات پہ جو میں وہاں کے لانا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا مجھے فہیم اشرف سے پرابلم ہے. فہیم اشرف سے مجھے پرابلم ہے. ریسنٹلی میں نے ان کی پرفارمنس دیکھی, KPL میں بھی دیکھی, کشمیر پریمیئر لیگ ہم ڈومیسٹک میں کھیل رہے تھے, جموں جہاں باز کے ساتھ تھے. آئی واز ہیڈنگ دا میڈیا ڈپارٹمنٹ آف دیٹ ٹیم. ٹھیک ہے کم بیک کیا انہوں نے, بٹ ڈومیسٹک انٹرنیشنل مجھے یہاں ایشو ہے تھوڑا سا فہیم اشرف پہ ایشو ہے کہ اس کی بجائے وی کوڈ ہیو گون فار ہوم ایون کہ اگر ہم شان مسعود کو بھی ایڈ کر لیتے بیچ میں, شان مسعود کو ایڈ کر ایک وہی لیتے, بات نا کہ آل راؤنڈر کا ہونا ضروری تھا. شان مسعود کو ایڈ کر لیتے, آل راؤنڈر چلے. فہیم اشرف اگر آل راؤنڈر کا ہونا ضروری تھا, جس قسم کی سری لنکا شعیب ملک پہ یاد ہے نا مجھے اماد وسیم یاد. آپ کو اماد وسیم یاد ہے, آل راؤنڈر اگر تھا نا, اماد وسیم واز ناٹ ڈیلیورنگ. نہیں اماد وسیم واز ڈیلیورنگ, PSL نے بڑا ڈیلیور کیا ہے اکیلا. لیکن وہ جو بال پھینکتا ہے سلو پچز کے اوپر, جو پیسرز کی جو ہارڈ ہٹر کی جو پیس خراب کرتا ہے, اس کا ریدم خراب کرتا ہے, بیٹ کا فلو خراب کرتا ہے اس میں. کہ شعیب ملک ہیز دا ہائیسٹ اسکور فار پاکستان اگینسٹ انڈیا ان ایشیا کپ ایور اینڈ ہی اسکورڈ 143 ان دی ODI. اور یہ بات ہے 2004 کی دمبولا میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن شعیب ملک مجھے آج بھی لگتا ہے کہ اور ابھی تک ہمارا بچہ دوست ہے, اس لیے نہیں کہہ رہے, لیکن پھر بھی وہ ابھی بھی سپر فٹ ہے, ابھی بھی سپر فٹ, ابھی بھی کسی پلیئر کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر لیں. مجھ سے بہت سے لوگ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں اور ان کا اپنا ایک پریروگیٹو ہے, بٹ میرا یہ پریروگیٹو ہے کہ ایک بندہ سیزن لے کر اوپر لے کر آپ کے سارے پلیئرز جو ہیں ابھی بیچارے نئے نکلے ہیں, نئے بچے ہیں, ان کا فارمیٹ, ان کو اس فارمیٹ سے ابھی بالکل ان کو نہیں پتا, نہیں سمجھ آ رہی, اسٹریٹجی بنانی ہے, پلینگ بنانی. اور although بابر اعظم we have high hopes for him, پریشر لینا ہے, he is doing really well, but again بابر اعظم کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو کہ یہ سیزن پلیئر کا ہے, میرا یہ خیال ہے. اور ڈگ آؤٹ میں بھی, وہاں پہ بھی اندر پیچھے بیٹھے ہوئے, وہاں پہ بھی ان کو سب کو اسمبل کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا حوصلہ دلانا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہونا رائز اینڈ لوز, اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, وہ تو ہونے ہیں. تو وہاں پہ ایک کوئی could be an option. اماد وسیم has played a lot. اماد وسیم has played a lot, لیکن وہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیسائز ہوا ہے. اگر وہ اپنے پرفارمنس میں نکلتا تو الگ بات ہے, لیکن پولیٹیکلی اس کو نکالا جاتا ہے کہ چیزیں کی جاتی پولیٹیسائز تو بھائی اگر اداروں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, ہمارے ادارے کیوں نہیں کرنی چاہیے, جب پرابلم آئے تو پھر تو کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں نا, ابھی تو انہوں نے 4 دن پہلے تو چیف سلیکٹر بدلا, ابھی بھی آج جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ابھی اناؤنس ہو گئے تو 4 دن پہلے جی پتا لگے جی انضمام صاحب جی انہوں نے بنا دیے چیف سلیکٹر. کیسے آج جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت بھی جو ہے وہ چیئرمین PCB جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ دیر اور رک جائیں, وہ سیٹ بچا رہے ہیں آج اس وقت. ابھی یہ مسائل تو پھر اس کا نزلہ تو نہیں گرے گا, لیکن اس کا امپیکٹ تو آئے گا نا, امپیکٹ تو ٹیم کے اوپر آئے گا, بالکل آئے گا. اور وہ جو تھوڑے دن پہلے تک جن کی آپ بات کر رہے ہیں انضمام الحق صاحب, وہ مختلف چینلز بیٹھ کے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے پوری طرح سے, بالکل کرٹیسائز کر رہے تھے. اب آلموسٹ اسی ٹیم کے ساتھ وہ گراؤنڈ میں اتر رہے ہیں. کوئی تو یا تو چینج ماری ہو نا انہوں نے, یہ الگ بات ہے کہ ان کا بھانجا اچھا پرفارم کر رہا ہے, بھانجا اچھا پرفارم کر رہا ہے, اس پہ نہیں, وہ اس کے بغیر بھی اچھا پرفارم کر رہا تھا, وہ کوئی ایسی بات نہیں. بیچارہ بڑا ذلیل ہوتا ہے اس معاملے میں, لیکن وہ عرفان ایک بات بتاؤں آپ کو, کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں نیپوٹزم نہیں آ سکتا. کلیئر ہے بھائی, پرفارم کرو گے تو آؤ گے, نہیں ہوگے, لیکن کبھی آیا بھی ہے لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ. میں نے کچھ نہیں کہا, بالکل آیا بھی ہے. بڑا مشہور ہے روٹی گینگ جو ہے وہ سارے, وہ ایک چیز, وہ اس میں جن لوگوں کا جن کو آپ سرکل کر رہی ہیں وہ بھی انہی کا حصہ ہیں. آپ چاہیں گے مزید نام لوں میں, کرین دے, ابھی حوصلے بڑھانے چاہیے. میچ ہے, اور میچ پہ اگر ہم بات کریں تو میچ کے بعد بھی ہم کہہ رہے تھے, کہا تھا نا کہ یہ حرکتیں نہ کریں, ایسا وقت نہیں آنا چاہیے. لیکن جو چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ تو کرنی چاہیے. بھائی جرنلسٹ کا مسئلہ یہ ہے, یا عام جرنلسٹ کا مسئلہ اور عام عوام کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے چیزیں, کہ یار یہ ہمیں یہ دکھ رہے ہیں, یہ دکھی ہو رہے ہیں. جو ڈپارٹمنٹس یا جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے, تاکہ مے بی ہماری جو بات ہے وہ پہنچے, اعلیٰ حکام تک پہنچے اور وہاں سے چیزیں بدلیں. کم از کم وزل تو بلو کریں نا اس میں. تو باقی جو بھی جیسے بھی ہے, کہاں پہ مسائل آتے ہیں, کیسے کیا دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں فان صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
اور کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں, ہم لوگ دیکھ کیا رہے ہیں؟ مشکل ہے تھوڑی سی. آپ کہہ رہے ہیں اسٹرانگ ٹیم میں, یس فیئر انف. دیکھیں تھوڑی ڈس جوائنٹڈ سی لگ رہی ہے. کچھ ایسے لوگ آپ نے افتخار نے, چاچے نے کتنے سال نہیں پرفارم کیا, کتنے سال وہ نہیں پرفارم کر پایا, کیا اس کو ٹیم سے باہر پھینکا؟ تو پھر شان مسعود کو نہ پھینکتے نا. شان مسعود جو باقی جگہوں پہ جا کے جو ہے کر لیتا ہے. آپ تو یہ کرتے ہیں کہ آپ کو افتخار کو جو ہے 2 میچز میں, چاچے کو 2 میچز میں ہٹا دیتے ہیں, پھر آپ باہر نکال دیتے ہیں, پھر کھلاتے ہیں, پھر پرفارم کر دیتے ہیں, آپ کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں, پھر باہر نکالتے ہیں. چاچا بڑی اچھی بال پھینکتا ہے, لیکن وہ آپ نے ورلڈ کپ میں اسے, آپ نے پورے ورلڈ کپ میں اسے میچز کھلائے, بالنگ نہیں کرائی. ہاں تو یہ والی چیزیں جو ہے نا, اس کو ساتھ بھی لے کے جائیں, ٹریول بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ. لاسٹ میچ کی بات دیکھیں, اس نے کتنا اچھا پرفارم کیا, اور ان کے اگر اسکور کی بات کریں تو لیکن اس میں بھی اس نے بالنگ نہیں کی. تو یہ ایک آپ کے پاس یہ جو ہمیشہ بابر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, کہ جو گھر سے سوچ کے آتا ہے نا, آج یہ 5 اوور اس سے کرانے ہیں, 6 سے کرانے ہیں, 7 اوور اس سے کرانے ہیں. ہوگا مجھے یہ بات بتائیں, بابر اعظم پہ پریشر مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل پریشر نہیں, وہ سنتا نہیں کسی کی. بابر اعظم اور رضوان جو ہے نا, وہ نہیں سنتے کسی کی. ٹھیک ہے, میں بالکل اس کے بغیر ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بابر اعظم کسی زمانے میں بہت انڈر انفلوئنس بھی آ گئے تھے. کس کے؟ پوری ٹیم کے انڈر پریشر تھے, اور وہ ایک سائیڈ پہ کارنر بھی کر دیے گئے تھے. بالکل وہ کارنر کر دیے گئے تھے when he was the captain and he was playing on the first spot, like he was opening the show. تب کی بات ہے. اچھا اس ٹائم پہ اس سے قریب بھی ہوا جب یہ نجم سیٹھی نے ٹیک اوور کیا تھا, اور یہ شاہد آفریدی سلیکٹر آئے تھے. اس وقت بھی ایک شاہد آفریدی صاحب تو ماشاءاللہ نا, ان کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہی ہے. ایک رولر کوسٹر آیا تھا. although he's an aura, he's an aura, he has a boom boom aura, کبھی ختم نہیں ہو سکتا. مگر لیکن اس وقت بھی یہ بڑا انڈر پریشر آئے تھے, بڑا چیزیں ہوئی تھیں, تو وہ سارا بڑی اسٹیٹمنٹس دی تھی اگینسٹ شاہد صاحب نے. ہاں وہ جو ایک ہم کسی کو کہتے ہیں کہ واو فیکٹر کیا ہے, کہ آپ جو ہے کھیلتے کھیلتے بالنگ کے وقت, کسی بھی وقت کسی سچویشن میں آپ کوئی بالر آگے پیچھے کر کے, کوئی فیلڈنگ آگے پیچھے کر کے آپ گیم چینج کرتے ہیں. ہاں یہ بابر کے پاس نظر نہیں آ رہا. اس میں ہمارے پاس سیزنڈ ایک پلیئر ہونے ضروری تھے. سیزن پلیئر کو پتا ہے کہ اس نے, آپ نے گراؤنڈ میں اترنا ہے, دیکھیں کروایا, لیکن جو ایکسپیرینس 1 سیزن 2 سیزن پلیئر کی ہوتی ہے بات, اس کو پتا ہے اس نے گراؤنڈ میں اترنا ہے, کس اسٹریٹجی سے اترنا ہے, اتر کے اس نے کیا دیکھنا ہے. ہر گراؤنڈ ایک ویلیو رکھتا ہے, پہلے کے لیے ہو جائے آسٹریلیا گراؤنڈ ہو جائے, اوول ہو جائے, ایک گراؤنڈ کا اپنا ایک سینیریو ہوتا ہے. پچ رپورٹ کیا ہے, پچ کے اوپر ہارڈنیس ہے, ڈرائینیس ہے, موئسچر ہے, یہ میچز کس وقت شروع ہو رہے ہیں, اس کی اسٹریٹجی. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ بلہ اٹھاؤ, بال کراؤ اور جی چھکے مار دو, چوکے مار دو, یا آؤٹ ہو کے آ جاؤ. اٹس اگین اے گیم. A game should lead a game and a strategy. تو یہ مسنگ لنک ہے نا جی, یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی یہ ایک پرابلم آ رہی ہے, اس قسم کی پرابلم آ رہی ہے, اور ایسے صورتحال بنتی ہے اس میں کہ یہ یہاں پہ اس نے ایک ہی کرنا ہے. وہ اس نے کسی بھی ملک میں اس کو کھلا لیں, کسی بھی پچ پہ کھلا رہے ہیں, اس کا بیٹنگ آرڈر بالنگ آرڈر چینج نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا. اس نے اگر افتخار سے نہیں بالنگ کرانی تو نہیں بالنگ کرانی. اچھا یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتا, آرتھوڈاک میتھڈ پہ چل رہا ہے, یا ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے بندہ چینج کر لے, اس وقت دیکھے پلاننگ کرے. ہم نے دیکھ تو دنیا جہان کرتی ہے, اور وہ سرپرائز دیتی ہے نا, وہ آپ اگلی ٹیم کو سرپرائز دیتی ہے جب آپ کے پاس سیزنڈ بالرز ہیں. یا تو آپ کہہ رہے ہیں کسی ایسے بندے کو بابر میں ہمیشہ بہت کانفیڈنس دیکھا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول میں نے بہت, اس کا morals میں نے بہت ہائی دیکھے ہیں. ایون کہ if he has lost the match the morals will never go down. اس کو دیکھ لیں, اس کو آپ ہمیشہ سے ہی. اچھا ہماری پاکستان کی ہمیشہ سے ہی جو وہ جو پیچھے جو روم ہوتا ہے اس کی ویڈیوز اور بہت زیادہ آتے ہیں, ہمیشہ آتی ہیں, اور کسی ٹیم کی ویسے نہیں آتی. لیکن شاید ہمارا میڈیا بہت اسٹرانگ ہے. یہ بالکل ہمارا میڈیا بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا اس کا پی سی بی کا سوشل میڈیا, وہ منڈے ساڑھے واقف ہے کہ جڑے ویڈیو بناتے ہیں, اور وہ ایک مورال بوسٹر ہوتا ہے لوگوں کے لیے. یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جو میٹنگ کارنر ہوتی ہے یا کارنر میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں تک بتایا جاتا ہے کہ واٹ ہی از ڈیلیورنگ ٹو ہز بوائز. The boys needs to listen the captain, and captain is the main cook of the ship. لو جی بابر اعظم جو ہے میچ ہارنے کے بعد بھی کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اور میچ جیتنے کے بعد تو کانفیڈنس ہونا ہی چاہیے اس میں, یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اس میں. اب اس کے اگلی سٹیج پہ ہماری مزید جنگ ہونے لگی ہے, تو آپ نے ٹیونڈ اپ رہنا ہے, اور تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں آپ سے. تب تک کے لیے ایک چھوٹی سی بریک.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پھٹا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ بابر جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں میچ ہار جائیں جیت جائیں. اچھی بات ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کانفیڈنس آپ کا نہیں ہونا چاہیے خراب, کیونکہ اگر آپ کا کانفیڈنس خراب ہوتا ہے تو پھر پوری کی پوری ٹیم کا جو ہے وہ پوری ٹیم انڈر پریشر. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ٹاپ آرڈر نہیں چلتا تو مڈل بھی نہیں چلتا, مڈل نہیں چلتا تو ٹیل اینڈ بھی ختم. کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں کیا فرق؟ کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں فرق ہے نا. چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. چھوڑ دیں. اوور کانفیڈنس نہیں, آئی تھنک کانفیڈنس میٹرز. اگر کسی کے پاس یہ کانفیڈنس ہی ہے نا کہ آپ نے کانفیڈنس ہی اوور کانفیڈنس بناتا ہے. آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے ان بندوں سے بالنگ کرانی ہے, اور کوئی سچویشن ہو جائے, کوئی رائز اینڈ فال, کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے, کوئی ہو جائے, تو اگلی ٹیم کو پتا ہے کہ اس بندے نے اپنے اس ٹریک سے نہیں ہٹنا, اس نے ویسی اوور کرانے ہیں جتنے ایک اسکیجول ہوتا ہے نا کہ آپ نے پہلے اسپیل کرایا, پھر اسپنرز آئے, پھر اس کے بعد پیسرز نے اپنا باقی اسپیل کیا اور ختم ہو گیا. لیکن آپ کو یہ ہم نے اس سے نہیں ہٹانا. اس وکٹ پہ یہ نہیں ہونے والا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ مجھے بتائیں, یہ اور ہم بابر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح ٹرکس کرے گا. بابر ہیز ٹو. اب بات یہ, اگر ہم ایڈوائس کی بات کریں تو I think it's a sort of a small advice کہ he has to change the strategy because ملتان کا اسپن ٹریک تھا برا پھٹا ٹریک جس کو کہتے ہیں, پھٹا ٹریک تھا. افتخار کو کرانا چاہیے تھا, بالکل کرانا چاہیے تھا. شاداب کو کرانا چاہیے, شاداب کو تو کرایا اس میں. شاداب پہ بات بھی کرنی ہے, وہ بھی ایک جو ہے اس میں, کیونکہ ہمیں وہ لگ رہا ہے, اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ اس کو جو ہے وہ وائس کیپٹن ہونا چاہیے. رضوان وائس کیپٹن ہے اوبیسلی اس وقت, لیکن شاداب کو جو ہے وہ وائس کیپٹن ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جتنی اچھی بیٹنگ پہ اپنی کنسنٹریشن کر رہا ہے, جتنی اچھی بالنگ کرا رہا ہے, تو اور جتنا وہ گراؤنڈ کے اندر نظر آتا ہے, اور جتنی اچھی اس کی فیلڈنگ ہے, مطلب تینوں باکسز اس نے ٹیک کیے, بلکہ چوتھا باکس جو ہے وہ ٹیم ورک کا باکس کا, اس میں وہ بھی اس میں, تو وہ جو ہے وہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے دیکھتا ہے. اس کے بارے میں کوئی تھوڑے سے کمنٹس. آئی تھنک شاداب پہلے تو روٹی گینگ سے نکلے ہیں, تو شاداب تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے, وہ پھنس جاتا ہے. شاداب تھا فارمیٹ میں, آئی تھنک T20 فارمیٹ میں ہی از اے وائس کیپٹن, اور آئی تھنک ہونا چاہیے تھا. میں نے یہی سب سے پہلے بات کی تھی تاکہ کہ از ہی the vice captain, لیکن no, Rizwan is the vice captain. He should be a vice captain. Vice captain qualitative اگر بات کی جائے تو شاداب comes into all the field and all the manners which could lead the team in a better way. اور بالکل ٹیم اسپرٹ بہت ضروری ہے, اور یہاں یہ آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاداب کو ہونا چاہیے, بٹ رضوان اگین ہیں, اور رضوان بھی پرفارم کر رہے ہیں. ایسی آپ نے آواز کی پیچ سے اندازہ لگایا ہوگا کہ شاداب پہ کس سر پہ بات ہوئی تھی. رضوان پرفارم کر رہے ہیں, لیکن انڈیویجول پرفارمنس پہ جانے جا رہے ہیں جی. رضوان کے اوپر ایک بہت بڑی جو کہتے ہیں نا کہ ایک امپورٹنٹ اس کے اوپر یہ رول ہے کہ وکٹ کیپر کا ہونا ہے. وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, اور وکٹ کیپر از اے مین پوزیشن. وکٹ کیپر تو آپ بڑا کچھ آپ بچا لیتے ہو. اور دوسرا, آپ سب سے زیادہ آپ میچ کے اندر انوالو جو ہوتا ہے وہ کیپٹن ہوتا ہے, انوالو نہیں ہوتا جتنا وکٹ کیپر, کیونکہ ہر وقت ہر بال پہ نظر ہوتی ہے وکٹ کیپر کی. یہ تو آپ بات ہی کریں, لیکن مجھے یہاں اختلاف ایک چیز سے ہے کہ بیٹنگ ڈیپتھ جو ہے ہماری, وہ انڈو پاک گیمز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی بیٹنگ ڈیپتھ جو ہے وہ بہت اوپر تک ختم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. شروع میں ختم ہو جاتی ہے. انڈیا کی بیٹنگ ڈیپتھ 9ویں نمبر تک چل رہی ہے, چوتھے سے 5ویں بندے پہ آپ جو ہے وہ چانس پہ آ جاتے ہیں. پھر ہمارے اسپنر شروع ہوئے, پھر ہمارے وہ اسپنر ٹک ٹک کر رہے ہیں, وہ نہیں آ رہا, رن نہیں لے پا رہے, دیکھ رہے ہیں بار بار پیچھے, دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے, پیچھے اشارے دیکھ رہے ہیں کپتانی کے کیا کرنا ہے, 1 لو 2 لو نہ لو, اس کو دو, اس کو اسٹرائک دو. یہ ایشوز ہیں. اتنی سادی سی ٹیم کے ساتھ پچھلے میچ میں, اتنی سادی سی ٹیم کے ساتھ آپ کے 2 رن آؤٹ, 2 رن, بالکل 2 رن آؤٹ تھے. وہ کیوں تھے؟ اور آپ پہلے کہ آپ کو اسکور چیز نہیں کر رہے تھے, آپ کو کوئی جلدی نہیں پڑی ہوئی تھی, اور آپ کو پتا تھا کہ آپ مزہ لیں, آپ سے بیٹ سیدھا کریں, آپ نیٹ پہ فیس کریں, اور آپ 2 رن آؤٹ, اور 2 مین بندے رن آؤٹ تھے. یہی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, ایز کمپیئر ٹو دا ادر ٹیم. انڈیا جو ہمارے ساتھ ہے جو کہ اسٹرانگ ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا اسٹرانگ نہیں ہے. ہاٹ فیوریٹ اس لیے کیونکہ کچھ ٹیم کی ایک ہوتی وائب ہوتی ہے, پاکستانی ٹیم کی ہے, ایشین گیمز میں وائب ہے, ورلڈ کپ نہیں ہے بھائی. نہیں, ورلڈ کپ میں بھی وائب ہے. ورلڈ کپ میں آپ دیکھ لیے گا ابھی بھی جو میرا یہاں سے اختلاف ہے, جو گوروں کے آ رہے ہیں کمنٹس, اس میں یہ آ رہا ہے کہ دے کین چینج دی گیم, دے کین ٹرن. پاکستان has always been very unpredictable. پاکستان ٹیم is unpredictable, بٹ آپ انڈیا کو بھی آسانی تو جو انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, اب وہ تو اسٹریٹجی کے ساتھ, پلان کے ساتھ, وہ پلان کے ساتھ آتے ہیں, ہم تو اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے نا. ہم
تو بس آئیں گے کہ بس میں چڑھ گئے جس نے تو بھی آ جا جیسے مجھے تو ہم لوگ جب کھیلتے تھے اس میں جو فارغ ہے وہ آ جائے، آ کے ہمارے ساتھ وہ آگے میچ کھیلنا شروع کر دے، تو پھر بھی ہم لوگ جیت جاتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ دنیا کو تنگ کرتے ہیں. اس میں جو میچ ہے آپ کی کیا پریڈکشن ہے انڈیا پاکستان؟ پہلے بارش پہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے ہم یہ پورا کرنے ہیں. بالکل میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ انڈیا کا جو ٹیل ہے وہ بہت ارلی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دے آر ویری اسٹرانگ ان دی ٹیل اینڈرز. ٹیل اینڈرز نو ہاؤ ٹو بیٹ ایون. وی لیک ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو اسپنر ہے وہ اسپنر ہی رہتا ہے، وہ نہیں بیٹ گھما سکتا. یہ ایشو ہے. کیا ٹیم کے اندر آل راؤنڈر کا ہونا بہت ضروری ہے، بٹ ٹیل اینڈرز کا ایک میجر رول ہے. آخر کے جو رنز رہ جاتے ہیں ہمیشہ سے ٹیل ہی پورا کرتا ہے، تو وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا تھا. اب آپ کو یاد ہوگا شعیب اختر کے چھکے کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا شعیب اختر اینڈ کا آتا تھا ہمیشہ. وسیم اکرم دیکھیں، وسیم اکرم تو خیر بیٹنگ کر لیتے تھے لیکن شعیب اختر نے بیٹنگ سیکھی کہ الٹا کبھی بیٹ کبھی سیدھا بیٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ بیٹنگ سیکھی وہ چیز. لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ انڈیا کے جو ٹیل اینڈرز ہیں وہ بہت اچھے بیٹسمین بھی ہیں. وہ میچ کو لے کے ان کو پتا ہے کہ وننگ اسکور کیا ہے اور وننگ کیسے کرانی ہے. ہمارے بڑے بڑے میجر بیٹسمین رن آؤٹ ہو جائیں تو وہی نا، اور وہ آپس میں اور کوئی اسکور چیز نہیں کر رہے، کوئی ایسی قیامت نہیں آئی ہوئی اس میں. بالکل اس میں اسٹارٹ اپ میں ہے، اس میں پہلے 20 اووروں کے اندر ہوا ہوا ہے. یہ کوئی آخر میں جا کے بھی نہیں ہوا. نروز بھی بہت میٹر کرتے ہیں. تو کہاں سے آئیں گی؟ اب مسلسل کھیلی جا رہے ہیں کاؤنسلنگ. یہ اچھا اگر ہم بات کریں، اگر آپ اس پہ بات کرتے تو اس میں تو میں آپ سے بہت ڈیبیٹ کر سکتی ہوں، اس لیے کیونکہ بھائی وہ ہماری ایک ادارہ جو ہے وہ اتنا کھلاڑیوں کے اوپر اتنا کچھ انویسٹ نہیں کر سکتا، نہ کر رہا ہے. نہیں کر نہیں سکتا سے کیا مراد ہے؟ کر نہیں رہا، کر تو سکتا ہے، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. لیک آف فنڈز ہے، لیک آف مینجمنٹ ہے ہر وقت. تو اوپر ابھی تک تو ہمارے پاس ایک پراپر وہ طریقے سے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو گئے. نجم سیٹھی صاحب وہاں کے گورنمنٹ میں کوئی اور تھا، اب کوئی اور آ گیا. ایک انسٹیٹیوشن کی مینجمنٹ جب تک لیڈ نہیں کرے گی، وہ مس مینجمنٹ ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ اس میں پی سی بی کا تو لیک آف فنڈ والا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم خود ان لوگوں سے ملتے رہے ہیں جو وہاں پہ سائیکیٹرسٹ ہوتے تھے، جو آپ کے ڈگ آؤٹ میں بھی بیٹھے ہوتے تھے، جو پورا ان کا جو ہے وہ ردم پورا بنا رہے ہوتے ہیں. جس بیٹر نے جانا ہے تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھ کے جاتا ہوتا ہے. کہ رن آؤٹ ہونا نروز کے اوپر نہیں ہے، کہ آپ کا نروز دیکھیے کیا ہے، فوکس ہی نہیں ہے، فوکس ہی نہیں ہے. یہ بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری پازیٹیو، بٹ جہاں رول آؤٹ کرنی چیزیں وہاں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں آپ کے رن ساؤتھ شکیل کھیل لے گا، کر لے گا. I hope so. نہیں ہوپ نہیں، صحیح دسو. ہوپ نہیں چل رہا. ہوپ تو اب وی کین. اچھا ابھی تو میں صرف ابھی وہی والی بات ہے کہ میں آئی تھنک کہ بابر، رضوان، افتخار. ہاں افتخار تو ایک وہ اس میں، اور شاداب نے بڑا امپروو کیا. شاداب اور لیکن شاداب تو پھر آگے چلا گیا نا. یہ ہم تو اس کے بیچ پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی اس میچ میں. اگین فخر زمان کو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہاں ہم اس کو پہلے نیٹ پریکٹس کراتے رہے اس کو، اور اس کو ذلیل کراتے رہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا. اور اس کا اپنا کانفیڈنس بھی شیٹر ہوا اس میں کہ یار نہیں سمجھ آ رہی. obviously جب ایسی چیز آتی ہے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں. اور جب اوپنر کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے تو پوری ٹیم خراب ہو جاتی ہے. اوپر سے نیچے تک ہم کھیل ہی نہیں پاتے. ایسے وہ یاد نہیں ہے وہ ایک میچ میں پورا، مجھے میچ کی نام نہیں، 59 پہ پوری ٹیم آؤٹ، لوسٹ اسکور تھا پاکستان. اس میں وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے اسٹارٹ اپ آپ کا برا تھا اس میں. لیکن ابھی آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے آخر تک جاتے ہیں، لوگ کوشش تو کر رہے ہیں. جس طرح سے شاداب نے جو ہے وہ کوشش کی اور وہ اچھا بیٹر ثابت ہوا، اچھا پلانر ہے اس میں. اس وقت آپ کا اگر افغانستان کے ساتھ میچ ہو تو آپ کا جو ہے وہ نسیم سے ابھی چل جاتا ہے، آخری اوورز میں چل جاتا ہے. اگر لڑائی نہ ہو تو پھر مسئلہ ہے، اگر لڑائی ہو گئی ہو تو وہ پھر چل جاتا ہے اس میں. شاہین شاہ آفریدی نے اس میں T20 میں بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی. شاہین شاہ آفریدی بھی آپ کو پتا ہے کہ انفٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد واپس مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس پیس میں اسے دم میں نہیں ہے. میں وہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. جب 4 اووروں کی بات ہے تو الگ بات ہے، جب آپ نے 10 اوور پھینکنے ہیں تو پھر. بٹ آئی واز ہارٹ بروکن میں شاہین شاہ آفریدی، وہ اس لیے کہ جب ریہیب کی بات ہوئی تھی تو اس کو وہ پراپر ریہیب نہیں ملے تھے. دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں، آپ کا اتنا پریشیس پلیئر جس نے پاکستان کا بہت نام روشن کیا، اور ہم اپنے پلیئرز کے اوپر ہم لوگ نا اپنے واقعی کہتے ہیں وی ہیو آل آئیز آن دیم اینڈ دے آر دا ایسٹس آف دا کنٹری. تو آپ جب تک اپنے پلیئرز کو وہ فیسلٹیز نہ دو. ہاں اس میں شاید آفریدی کی بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ اپنے خرچے پہ ریہیب کر رہے تھے اس زمانے میں، اور گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. بٹ اگین گورنمنٹ انٹروینڈ اینڈ یو نو تھنگز ور بیٹر. After that Still,
Shaheen Shah Afridi couldn't get the same pace. Have you seen that? Yeah, this is what I'm saying. اور آپ شارٹ فارمیٹ تو پھر بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے جہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں لمبا اسپیل ہے, فیلڈنگ ہے, سارا کچھ ہے, کیونکہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ اسپیل کر کے باہر چلے جانا ہے, آپ نے ٹیرر قائم رکھنے کے لیے پلیئرز کو تھکا کے ریسٹ نہیں دو گے. What do you expect? تو میں What do you expect کہ ایک پلیئر کو آپ رگڑا دے رہے ہو, ہر میچ میں رگڑا دے رہے ہو, ہر ٹورنامنٹ میں رگڑا دے رہے ہو, اور اس کو ریسٹ ہی نہیں دے رہے. یہ کس اور ہر فارمیٹ پہ کھلائے جا رہے ہیں, ہر فارمیٹ پہ, ہر فارمیٹ میں ہر پلیئر ادھر سکتا ہے, ہر فارمیٹ پہ کھلائے جا رہے ہیں. تو آپ مطلب اب ہم شو کے اینڈ میں جائے جا رہے ہیں اور یہ میری باتیں بولنا شروع ہو گئی, دیکھا. اور ادھر امپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان انڈیا نے 13 میچز کھیلے ایشیا کپ میں, جس میں سے پاکستان نے 5 جیتے ہیں اور انڈیا نے 7 جیتے ہیں, اور ایک میچ جو تھا وہ ڈرا ہو گیا تھا, نو ریزلٹ تھا اس کا. تو پاکستان کا سب سے بڑا میچ 1995 شارجہ میں جو آج بھی یادیں تازہ کرتا ہے, اور انشاءاللہ لیٹس سی. عاقب جاوید کی بالنگ جو ہے ہم بھول نہیں سکتے شارجہ میں. پرانی باتیں یاد کر کے نا خوش ہو جائیں. پرانی باتیں اس لیے یاد کری کیونکہ یہ پرانی باتیں جو ہے نا, یہ ہم اپنے لوگوں کو یہ نہیں بھلا سکتے کہ پاکستانی ٹیم کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے. پوٹینشیل ہے, بٹ یہ بات ہے کہ مینجمنٹ ڈس جوائنٹڈ سے نا یار, جڑے نہیں ہوئے یونٹی. وہ جو دو گروپس بن گئے تھے پلیئرز کے اندر, وہ بھی پرابلمٹک ہے. بابر اعظم پہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے بھائی کہ اپنے پلیئرز کو اس نے لے کے چلنا ہے. بالکل ایسے, اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب آپ کا ایشیا کپ آ رہا ہے ODI کا, اور اس کے ساتھ آپ ورلڈ کپ ہے بھائی, اس کے فوراً بعد ہی ورلڈ کپ ہے, آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اس سے ذرا سے پہلے آپ جو ورلڈ نمبر 1 ٹیم بن جاتے ہیں ODI کی اس میں. لیکن افغانستان کے ساتھ کھیل کے مجھے اس پہ بھی بہت کوشچن ہے کہ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ کھیل لیتے, کچھ کر لیتے, بے شک میچ ہار جاتے لیکن اپنا تھوڑا اسٹیچر تو ذرا اپنے بہتر کرتے اس میں. لیکن چلے کوئی بات نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, نیٹ پریکٹس سمجھ لیں, کیا کر لیں. میں اس بھی کہوں کہ ہم نے اپنے بالرز کو ایکسپوز کیا انہوں نے, ہمیں بالکل اپنی مین بالرز کو کھلانے نہیں چاہیے تھا. آئی تھنک نہیں کھلانا چاہیے تھا, کو ریسٹ دینا چاہیے تھا. شاہین آفریدی جو ہے وہ ایکسپوز ہوا, اس طرح سے آپ کا فخر ایکسپوز ہوا, باقی سب لوگ ایکسپوز ہوئے, مڈل آرڈر آپ کا پھر ایکسپوز ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. سارا کچھ ہو گیا, چلیں اس کو چھوڑیں. وہ تو ہمیشہ یہ جو باتیں ہیں جو آپ T20 میں بھی کرتے ہیں اور ODI میں بھی کرتے ہیں, لیکن ایک اس سچویشن میں آپ کیا اسٹریٹجی بتاؤ گے کہ ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو جانی. بارش میں سلسلہ یہ ہے, آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ اگر بارش شروع سے ہو رہی ہے اور ٹاس سے نہیں ہو رہا تو پھر سچویشن ڈفرینٹ ہے. اور اگر ٹاس ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹیمز اناؤنس کر دی ہیں, اس کے بعد بارش ہوتی ہے اور آپ نے ٹیم اناؤنس کی ہوئی ہے ODI کی, اور آپ کے میچ اوورز آ جاتے ہیں 30 اوور یا 20 اووروں کا میچ آ جاتا ہے جو آلموسٹ T20 بن جاتا ہے, اور آپ نے ٹیم اناؤنس کی ہوئی ہے یہی والی جو اس وقت ہماری کھیل رہی ہے. تو آپ کے پاس اتنے ہارڈ ہٹرز ہیں آخری 30 اووروں کے لیے, آخری 20 اووروں کے لیے, یا صرف 20 اووروں نہیں ہے ہمارے پاس اتنے ہارڈ ہٹرز. ہمیں چینج کرنی پڑیں گے, اوپن یہ چیزیں لے کے آنی پڑیں گی. نہیں, لیکن بارش کب شروع ہوتی ہے, بارش کے رحم و کرم پہ ہوگا. اگر تو بارش شروع ہو گئی ہے, موئسچر آ گیا ہے, بال نہیں اٹھا پائے گی, جو مرضی ہو جائے, پیس اسپنرز کو پھر بھی فائدہ ہے, وکٹیں جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹاس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان ون دا ٹاس الیکٹڈ ٹو بیٹ اور بول فرسٹ. بال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیٹ فرسٹ چیزرز تو ویسے ہی نہیں اچھے, چیزرز نہیں اچھے. وہ چیزرز انڈیا کے اگینسٹ چیزنگ کیا بات کر رہے ہیں بھائی. آپ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وی آر ناٹ گڈ چیزرز ایٹ آل, وی ہیونٹ چیزڈ ایٹ آل. تو اب یہ بھی میٹر کرتا ہے, صرف بارش نہیں میٹر کرتی, کس وقت بارش ہوتی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. بارش ہوتی ہے, بارش کس وقت ہوتی ہے, ٹاس سے پہلے ہوتی ہے, ٹاس سے بعد ہوتی ہے, یہ بھی ایک رول ہے. آپ کو ایک بات بتاؤ, جو کہ پوری دنیا میں سٹے لگ جانے ہیں, ابھی بیٹنگ ہونی ہے, اس وقت ہر چیز بک چکا ہوا ہے, اسپانسرشپ ساری بکی ہوئی ہے, ٹکٹیں بکی ہوئی ہیں, لیکن میچ ہوگا. جتنا ہم سوچ رہے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ بابر اتنا سوچیں گے کہ ٹاس کب ہوگا اور ٹاس سے پہلے کیا ہوگا اور ٹاس کے بعد اگر بارش ہوئی تو کیا ہوگا. بابر ویسے ہی کسی دن سنتے, لیکن سنتے کہ نہیں سنتے نا, ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا ایک اور ہے, بٹ اٹس فائن, وی ہیو اٹس ناٹ فائن, وی ہیو ا گڈ کیپٹن. اٹس ناٹ فائن. لیٹس ناٹ کرٹیسائز آور کیپٹن آن دی لاسٹ بیکاز ٹرافیاں اٹھائی ہیں یہ میچ, لیکن کتنی ٹرافیاں اٹھائی ہیں. ٹرافی نہیں اٹھا سکے نا, فائنلز میں جا کے ہم تھک جاتے ہیں. سرفراز دھوکہ نہیں دے گا, صرف اس بار بابر دھوکہ نہیں دے گا. بابر دھوکہ نہیں, اس میچ میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر ہوا تو ابھی بھی 50-50 ویسے نارملی یہ کہتے ہیں 90% جو اس وقت آ رہی ہے, ٹرینڈنگ ہو رہی ہے کہ وائٹ واش ہو جائے گا. وائٹ واش ہو جائے گا, ہوگا ہی نہیں, بالکل ہی نہیں ہوگا.
91% rains हैं Irfan. 91%. 91%. What do you expect? It's sort of 50-40%. And now there is no time left. There's पहले no तो लेकिन time left. इसमें कि It would have, I don't know कि BCCI इतनी क्यों आकड़ में आई हुई है, उसको क्यों नहीं इसको वेन्यू चेंज किया गया? जब श्रीलंका खुद कह रहा है कि कर लेते हैं और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम कर सकते हैं. टोटल वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल. वहां मानसून इतना अफेक्ट नहीं करेगा. तो व्हाई इट्स क्या वो नहीं चाहते हमसे गेम खेलना, या क्या वो डर गए हैं? Well, this is a big question कि क्या वो डर गए और वो चाह रहे हैं कि व्हाइट वॉश हो जाए. लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 3 से 4 मैचेस इस एशिया कप में पाकिस्तान के दोनों की तरफ पूल टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ना. पाकिस्तान जीते या पाकिस्तान हारे, या इंडिया जीते या इंडिया हारे, it won't affect us. ये पूल हम तो पूल पे इतना तो हम सोचते नहीं है. हम तो उस दिन उस वक्त उस टाइम का हमने देखना है कि मैच जीतना है कि मैच हारना. टूर्नामेंट जैसी खैर अल्लाह ना करे कि ऐसी नहीं जीते, लेकिन हम उसमें लेकिन हम इस पे होते हैं कि कम से कम इंडिया के साथ जो है ना करें. बाकियों के साथ हमारी आवाम भी कहती है इंडिया के साथ जीत जाओ बाकी हार जाओ. वो बुरी बात है. नोशन क्या होती है कि इंडिया के साथ जीत जाओ बाकी हार जाओ, हमें नहीं लेना देना. हाँ जी, क्योंकि अगर इंडिया के साथ हम हार गए और बाकी जीत गए तो फिर भी हमारी जीत पूरी नहीं है. और वो आपने पिछला स्कोर भी देखा कि आप श्रीलंका से भी हार जाते हैं, ऐसे तो आप वर्ल्ड कप में भी आप हार जाते हैं, उसमें फाइनल तक पहुंच के हार जाते हैं. फाइनल तक पहुंच के हारना, ट्रॉफी उठाना जो है पाकिस्तान के साथ ये हमेशा बैड लक रही है. बाबर का मिसिंग लिंक रहा है कि इतनी आखिर तक पहुंचा के ट्रॉफी जो है ना वो उसने उठानी, और इंशाल्लाह एशिया कप में इंशाल्लाह उठाएंगे और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी बेटर थिंग. एंड एशिया कप में ये है कि वी हैव हाई होप्स फॉर विद आवर टीम एंड बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान. और कहते हैं कि इट्स ऑलवेज बीन अ गो ग्रीन, और बीइंग पार्ट ऑफ द कंट्री एंड बीइंग पाकिस्तानी वी शुड प्रे कि पाकिस्तान जीते और आगे जाए. क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह एक टर्मोइल हो रहा है, एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है मुल्क के अंदर, तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा कहते हैं ठंडी हवा है. ठंडी हवा, दैट्स वेरी ट्रू. कहीं से कोई थोड़ा सा तो आसरा हो, थोड़ी सी तो खुशी की लहर है उसमें. जहाँ पेट्रोल के मसाइल हैं, बिजली के बिलों के मसाइल हैं, सारा कुछ है. मे बी अगर बाबर आजम आज खड़े होते हैं तो would have a cup in his hand, that would be a smiles over to heart. इसी नोट पे जनाब हम हिना का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि जनाब आपने वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी आप हमने ऐसे ही हमने बकबक करते रहना, शोर मचाते रहना मुख्तलिफ टीमों के लिए. इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे. और अभी तक लिए इजाज़त है. एंड यस, गो ग्रीन. इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अगर ये वाइट वॉश होता है नहीं होता है, अभी तो पूरा टूर्नामेंट पड़ा, वैसे टूर्नामेंट ने इफेक्ट होना है आगे भी बारिशों के साथ. इवन देन अभी तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद.